نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مسلمان بھائی یہ سوچتے ہیں کہ صرف دنیا کے اندر سکون ہے اور صرف دنیا ہی میں سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ سکون اگر زندگی میں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی کو موت نہ دیتا۔ موت اسی لیے آتی ہے کہ انسان جو پریشانیوں میں، جو مصیبتوں میں گرفتار ہے، وہ ان پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکے۔ تو میرے بھائی، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا، بہت بڑی پریشانیوں میں پھنس گیا۔ میرے بھائی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو میرے بھائی، زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی انسان نے نماز پڑھی ہوگی، کبھی نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کری ہوگی، کبھی نہ کبھی اس نے کلمہ پڑھا ہوگا۔ تو میرے بھائی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا کسی کے دل میں تو وہ بھی اپنی سزا پوری کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اگر انسان کو دنیا کی زندگی میں مکمل سکون، آرام اور راحت حاصل ہوتی تو پھر موت کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ خدا نے موت اسی لیے بنائی ہے کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں دکھ، پریشانیاں، تکلیفیں اور بے سکونی ہے۔ انسان ہمیشہ کسی نہ کسی مسئلے سے دو چار رہتا ہے۔ اگر یہ زندگی واقعی مکمل سکون والی ہوتی تو خدا کبھی انسان کو اس سے جدا نہ کرتا۔ سکون شاید دنیا میں نہیں بلکہ آخرت یا موت کے بعد ہے۔ تو میرے بھائی، ہمارے دلوں کے اندر جو وسوسے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ سکون صرف اور صرف دنیا کے اندر ہے، تو میرے بھائی ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، چاہے کتنا پیسے والا کیوں نہ ہو، چاہے کتنا مالدار کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ پھر چاہے وہ غریب انسان ہو، چاہے وہ پیسے والا ہو، کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار رہتا ہے۔ اس کے پاس ہر چیز ہوتی ہے، پھر بھی وہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے دنیا کی، کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا ہے اور کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم بالکل پوری طریقے سے پریشانیوں سے آزاد ہیں۔ اگر سکون، راحت دنیا کے اندر میسر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی انسانوں کو موت نہ دیتا، کبھی اپنے پاس وہ نہ بلاتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو بنایا ہے کہ جو انسان پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، وہ اس پریشانی سے بچ جائیں۔ لیکن میرے بھائی، ہم کو پریشانی اس سے زیادہ وہاں بھی ہو سکتی، اس لیے ہم کو چاہیے کہ اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں اور جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچیں اور دوسروں لوگوں کو بتاتے بھی چلیں کہ میرے بھائی، ہمیں اپنے گناہوں کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا ہے۔ اس ٹائم میرے ماں باپ، رشتہ دار سب لوگ کھڑے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کو حساب دینا ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی کن حالاتوں میں گزاری اور اپنی زندگی میں کیا کیا کرتے رہے ہیں۔
تو اس وقت کتنی شرم محسوس ہوگی۔ تو میرے بھائی، اگر آپ لوگ اس شرم سے بچنا چاہتے ہیں تو نیک راستے پہ آ جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اسی میں کامیابی ہے۔ غیروں کے طریقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی نہیں رکھی۔ کیوں کہ اگر غیروں کے طریقے پر کامیابی ہوتی تو آج فرعون کامیاب ہو گیا ہوتا، نمرود کامیاب ہوتا، حاوان کامیاب ہوتا، لیکن میرے بھائی یہ انسان کوئی کامیاب نہیں ہے، یہ صرف اور صرف دوزخ کی آگ میں جل رہے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرعون آرام سے لیٹا ہوا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اس کو صبح اور شام جہنم کی آگ میں جلایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہ کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر غیروں کا طریقہ اپنایا تو صرف اور صرف ہلاکت اور بربادی کے سوا ہمارے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ دنیا جو ہے وہ دنیا ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہے، اور ہم دنیا فنا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے اور ہم میرے سامنے ہاتھ پھیلائے، مجھ سے دعا مانگے، مجھ سے معافی تلافی کرے۔ کسی اور کے در پر جا کر اگر اس نے یہ کام کیا تو بہت بڑا اس نے گناہ کیا، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا پیر و مرشد بنا لیا ہے۔ دوسروں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلا رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ کسی کو شریک کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی، ہمیں ان سب کاموں کو چھوڑ کر جو باتیں ہمارے نبی نے ہم کو بتائی ہیں وہی باتیں اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے، اور جن باتوں سے ہمارے نبی نے منع کیا ہے وہ کام اپنی زندگی سے نکال کر پھینکنا ہے، چاہے کوئی ہم سے خوش ہو، چاہے ہم سے کوئی ناراض ہو، لیکن ہمیں وہی کام کرنا ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ باقی ہمیں جتنے بھی غلط کام ہے سب کو چھوڑنا ہے اور دوسروں کو بتاتے بھی رہنا ہے، اور اسی میں کامیابی ہے، یہی بھلائی کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور یہی سب سے بڑے جنت کا راستہ ہے۔ تو میرے بھائی، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا صرف اور صرف تکلیفوں سے، مصیبتوں سے بھری ہے۔ اصل جو زندگی ہے، اصل جو کامیابی ہے وہ مرنے کے بعد آخرت میں ہے۔ وہاں ہم لوگ جنت میں جائیں گے، اور جو ہمارے دل میں کھانے پینے کے خیال آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور رحمت سے وہ چیز ہمارے سامنے آ جایا کرے گی۔ تو میرے بھائی، وہاں نہ کسی قسم کی پریشانی، نہ کسی قسم کی مصیبت، نہ کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت میں کوئی گرفتار نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی، ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا سے اپنا دل ہٹائیں اور اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا دل جوڑ لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دل جوڑ لیا تو ہماری زندگی خوشحال ہو جائے گی، ہماری زندگی جنت بن جائے گی، اور دنیا بھی کامیاب اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔